SCO گلگت بلتستان نے انکوبیشن سینٹر میں ای میڈیسن کی جدید سہولت متعارف کروائی۔ ایزی شفا کے نام سے شروع کی جانے والی یہ سہولت مختلف علاقوں کے لوگوں کو صحت کے حصول کے حوالے سے آسانیاں مہیا کرے گی۔ SCO ابتدائی طور پر ای میڈیسن کی اس سہولت کو وادی شمشال میں شروع کرنے جا رہا ہے۔ خطے کے دور دراز علاقوں میں موبائل رابطوں اور انٹرنیٹ کی تیز ترین سہولیات کے ساتھ یہ نظام وہاں پر موجود افراد کو حصول صحت کے حوالے سے دنیا کے بہترین ڈاکٹرز تک رسائی مہیا کرے گا۔ اسی حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر اطلاعات فتح اللہ خان تھے۔ انہوں نے اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کے دور افتادہ علاقوں میں بسنے والے لوگ اس سہولت سے مستفید ہوں گے۔ جو آپ نے گلگت بلتستان کے ریموٹ ایریاز کے لیے بالخصوص پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ایزڈ شفا آئی تھنک شمشال کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، جو حقیقی معنوں میں بہت ریموٹ ہے۔ وہاں پہ لوگوں کا ایکسیس ایون غمی خوشی ہوتی ہے یا پھر کوئی جنازہ بھی لے کے جانا ہوتا ہے تو ان کے لیے بہت بڑا ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ آج کے جدید دور میں لوگوں کے لیے اپنے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے جو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنے کی ایک کوشش کی ہے یہ، اور اس سے ہمارے اس دور افتادہ علاقوں میں جو فائدہ ہوگا لوگوں کو، مفت کا علاج ہوگا۔ اور یہاں میں نے جو ابھی آپ کی پوری اورینٹیشن پریزنٹیشن دیکھی ہے، اس میں یہ ایک فائدہ تو سب سے بڑا مجھے لگا کہ شفا جو پاکستان کا سب سے بڑا سیٹ اپ ہے ہیلتھ کے حوالے سے، اس کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا شمشال کے ایک بندے کے ساتھ کنیکٹ وہ ہوگا۔ تو اگر وہ گلگت آتا ہے فار ایگزامپل، اتنا لمبا سفر طے کر کے، یہاں بھی اس کے پاس کوئی زبردست اسپیشلسٹ اس کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر اسپیشلسٹ اس کے نصیب میں ہوتا بھی ہے تو گلگت شہر میں، آپ چلاس میں، اسکردو میں ہمارے پاس ایکوپمنٹس نہیں ہیں، مشینری نہیں ہے، بہت کمی ہے اس کی۔ تو یہ بہت بڑی آپ کی طرف سے اچیومنٹ ہے۔ یقیناً ہماری PTI کی گورنمنٹ جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس کا ایک رول رہا ہے، یوتھ بالخصوص یوتھ نے جو ایک انقلاب برپا کیا ہے وہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے کیا ہے۔ اور آج کل یوتھ میں جو لکھی پڑھی یوتھ ہے، اس سے ہٹ کے بھی جو اتنے نہیں لکھے پڑھے، وہ بھی بہت بہترین طریقے سے یہ آپ کا جو ایپ ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے اس پروجیکٹ کو، بالخصوص یہ ایک سکسیس سٹوری SCO کی، گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کی اس کے اندر ہے، اور ساتھ میں اس امید کے ساتھ کہ اس کی کامیابی کے بعد آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے۔ مختلف اور بھی ہماری جگہیں ہیں اور بھی علاقے ہیں جہاں پہ ہم نے اس فیسلٹی کو لوگوں کے لیے ہم نے پرووائڈ کرنا ہے، تاکہ گھر کے دہلیز پہ ہی اس کو پاکستان کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا اس کا ایکسیس ہو سکے، اس کو اس کا علاج ہو سکے۔ تو ونس اگین میں SCO کے جتنے یہاں پہ نمائندے ہیں، اور یاسر بالخصوص، ہمارے عالم نور صاحب، اور میڈیا اسپیشلی، اور آپ میڈیا کے حوالے سے میں خیر 2-3 ہیں، پیغام اسی کیمرے سے بہت ساروں تک پہنچتا ہے۔ رسپانسیبل صحافت جو ہے، ذمہ دار صحافت، اب ہمیں ضرورت ہے اس کی۔ میں کل گلوف 2 کا ایک ورکشاپ چل رہا تھا، کوئی 3-4 دنوں کا، ہنزا میں اس کی فائنل سیریمنی تھی، تو میں وہاں پہ گیا تھا، چونکہ گلوف PND کے انڈر میں ایک پروجیکٹ ہے UNDP کی طرف سے،
اور پھر انفارمیشن منسٹر کی حیثیت سے بھی، تو دونوں میرے کنسرن تھے. وہاں پہ کے پی سے گلگت بلتستان کے ہر ضلع سے صحافی تھے. تو اب ہمارے جو گلیشیئرس ہیں، جو ایک خطرے کی گھنٹی جون جولائی اگست میں لوگوں کو ہیو اینڈ کرائی پریشان کر دیتے ہیں کہ جی یہ گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں اور موو کر رہے ہیں آگے کی طرف. اچانک یہ اگر برسٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے آؤٹ برسٹ سے کئی جانیں، زمینیں تباہ ہو جائیں گی، اور ہوئی ہیں پچھلی دفعہ غزر میں بھی اور اسی ششپر کے اندر بھی 70-80 گھرانے اس میں متاثر ہوئے. تو اس میں میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جو صحافی ہیں ہمارے، جرنلسٹ، رسپانسبل جرنلزم، اس کی اب اس لیے ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان کو، یوتھ کو، ہم نے لائن آف ڈائریکشن دینی ہے، ذمہ داری. بڑا آسان ہوتا ہے سوشل میڈیا میں ایک وائبرنٹ اگر پیج ہے یا ٹی وی ہے، چینل ہے، اس میں آپ ایسی خبر ڈال دیں تو وہ ایک ناول دا ڈے دا ڈیم بروک پڑھا ہوگا آپ میں سے کسی نے، تو وہ حقیقت میں ایسا نہ ہو کہ وہ شیر آیا یا ڈیم بروک ہی ہو جائے نا. تو اس لیے صحافت اب فار ایگزامپل ایس سی او نے یہ پازیٹیو چیز کیا ہے، اس کو ذمہ داری کے ساتھ نوجوانوں کے دلوں میں، دماغ میں پازیٹیو چیز بٹھانا ہے. ہماری ذمہ داری ہے، صحافت کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم 3-4 میجر پلرز ہوتے ہیں ریاست کو چلانے کے لیے. تو میں کل بھی ادھر کہہ رہا تھا کہ عدلیہ، مقننہ اور ان سب کو مطلب بائی پاس کر کے، اوور ٹیک کر کے صحافت جو ہے نمبر 1 پلر بن چکا ہے. یہ جو چاہیں ملک میں ہو سکتا ہے. تو یہ وہ چاہیں، میری وش ہے، ہم سب کی وش ہے کہ جو پاکستان کے لیے بیسٹ ہو، جو ملک کے لیے اچھا ہو. کیونکہ جس سوچ کے ساتھ، جس آئیڈیالوجی کے ساتھ یہ ملک بنا ہے، اس آئیڈیالوجی کے پیچھے اگر ہم تھوڑی سی فکر کریں، تھوڑا سا سوچیں، تو ہم الحمدللہ میں ایک مہینہ اور 2 دن کا NDU کا کر کے میں کل پہنچا ہوں. اپنا NSW کا ورکشاپ تھا، آپ نے تو کیا ہے، اس کو بڑا انجوائے انسان کرتا ہے. تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ ویئر وی آر اینڈ ویئر وی ہیو ٹو گو. تو الحمدللہ بہت پوٹینشل ہے ہماری یوتھ میں، بالخصوص گلگت بلتستان. تو اس کو ہم نے اپرچونٹیز، تھریٹس سب کو سامنے رکھ کے نا آگے بڑھنا ہے، محنت کرنی ہے. ہر انسان نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. جس طرح ایس سی او نے یہ دیکھیں تو چھوٹی سی مشین ہے، بٹ اس کے امپیکٹس لوگوں کو پازیٹیو ملتے ہیں، آ جاتے ہیں. تو ونس اگین تھینک یو آل، گریٹفل، بڑا اچھا لگا. میں اسپیسیفکلی جو انیشیٹو لیا ہے ایس سی او، اس سے پہلے ٹیلی کام سیکٹر میں تو ان کی کنٹریبیوشن ہے. یہاں پہ جو ایزی ہیلتھ ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے دنیا میں ہیلتھ کا جو سسٹم ہے وہ بہت ڈی سینٹرلائز ہوتا آیا ہے، اور جو ایک پیشنٹ اور ڈاکٹر کا جو گیپ ہے وہ بہت کم ہوتا آ رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ چیز پاکستان میں اور سب سے زیادہ گلگت بلتستان میں اس چیز کو ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں تھا، کیونکہ ہمارا علاقہ ریموٹ ہے. جغرافک لوکیشن ہماری اس طرح کی ہے کہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر تو چھوڑ دے، پرائمری ہیلتھ کیئر کا جو ایکسیس ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے ان کا پورٹل دیکھا، اور اس پینل میں ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں جو کہ شاید نارمل سرکمسٹانسز پہ ایک پیشنٹ کو کسی بڑے ہاسپٹل میں بھی شاید نہ ملے. وہاں پہ تو ایک جنرل میڈیکل آفیسر ہوتا ہے، وہ اس کے تمام جس طرح کے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ وہی ڈیل کرتا ہے. سو یہ ہمارے ریموٹ ایریاز کے لیے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ایس سی او اور ایزی ہیلتھ اور جو بھی آپ لوگوں کے اور پارٹنرس ہیں اس چیز میں، دے آل ڈیزرو اپریسیشن. اور ساتھ ساتھ آئی وڈ ریکویسٹ کہ اس چیز کو جی بی کے، کیونکہ جی بی کا آلموسٹ 70% ایریا ریموٹ ہے، آلموسٹ 70، اور جس میں پرائمری ہیلتھ کیئر
اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر جو ہے وہ ایک ایشو ہے پچھلے کئی سالوں سے. تو اس چیز کو ٹیکنالوجی کے تھرو ہم اس گیپ کو ہم برج کر سکتے ہیں, اور ٹیکنالوجی میں اس طرح کا انٹرفیس اگر لوکلی موجود ہو کسی ولیج لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, اور وہاں ایک بندے کو جب اس طرح کا ایکسیس ملے اور ساتھ میں ڈاکٹرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا ایک موقع ملے, تو اس کے لیے نہ صرف وہ کاسٹ افیکٹو ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ گیوز این اپرچونیٹی کہ وہ اپنے گھر کے دہلیز میں بیٹھ کے ایک ایکسپرٹ کو, ایک میڈیکل ایکسپرٹ کو وہ انگیج کرتا ہے. تو اس سے اس کی ڈائگنوسس بھی اچھی ہوگی, ساتھ میں یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہوگا, اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کا ٹرانسپورٹیشن یا اس کو کہیں جانا, کہیں ٹھہرنا اور کہیں آؤٹ آف سٹی چلے جانا, وہ اس چیز سے بچ جائے گا. سو ونس اگین ویری ونڈرفل انیشیٹو, اینڈ SCO deserves a credit. All other partners who are actively engaged in this initiative, they all deserve credit as well. So with this hope that it will be expanded across the GB. میرا نام ذوالفقار ہے, میں ایڈمنسٹریٹر ہوں شمشال ہیلتھ کیئر سینٹر میں. تو SCO نے جو گفٹ ہمیں جو ہے نا اس مشین کی صورت میں شمشال کمیونٹی کو ان کے ڈور سٹیپ پہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں, میں پوری کمیونٹی کی طرف سے جو ہے نا SCO کا بہت زیادہ مشکور ہوں. چونکہ شمشال میں ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی نہیں ہے اوور آل شمشال میں, تو کمیونٹی اپنے سیلف اپنے دوستوں کی مدد سے سال میں ایک دفعہ جو ہے نا میڈیکل کیمپ ارینج کرتا ہے. دوسرا ہمارے پاس جو ہے پیرامیڈک سٹاف موجود ہے. ان کے جو ہے نا اس لیول پہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم پیشنٹس کو جو ہے نا ریفر کرتے ہیں ہنزا اور گلگت, تو ان کو مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے جو بھی ہمارے پیشنٹس آتے ہیں یہاں پہ, اور یقیناً جن کے سیریس ایشوز نہیں ہوتے ہیں وہ پھر واپس شمشال آتے ہیں. ایک تو اکنامک لاس سے جو ہے نا بچ گئے کمیونٹی, دوسرے ان کے ڈور سٹیپ پہ جو ہے نا ڈائریکٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے نا کنسلٹیشن ہوگی, اور وہیں پہ جو ہے نا انشاءاللہ ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی, میڈیکیشن ہوگی, اور شمشال میں ہی جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے. ہم جتنے بھی شکریہ ادا کریں SCO کے وہ کم ہیں, چونکہ شمشال انتہائی دور افتادہ گاؤں, میر آف ہنزا کے زمانے میں جو ہے نا شمشال کو ایک جیل تصور کیا جاتا تھا کیونکہ ایزی ایکسیس نہ ہونے کی وجہ سے. 2016 سے آنورڈ SCO نے جب سے ہمیں دنیا کے ساتھ منسلک کی ہیں, ہم ایک ماڈرن ورلڈ میں جو ہے نا دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں, اپنے پیاروں کے ساتھ ہر لمحہ ہم رابطے میں ہوتے ہیں, اور کئی ڈیولپمنٹ کے جو سیکٹر میں اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے شمشال, تو وہ اونلی بیکاز آف دس نیٹ ورک SCO نے وہ سہولیات ہمیں فراہم کی ہیں کہ آج ہم دنیا کے ساتھ جو ہے چل سکیں. سب سے پہلے میں پرسنلی اپنی طرف سے اور اپنے کمیونٹی کی طرف سے SCO کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے جو جدید ڈیوائس ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں ابھی, تو اس سے میرے خیال میں جو ہم ڈیلیوری کیس کے دوران مشکلات فیس کرتے ہیں, جو مشکلات ہمیں درپیش ہے وہاں پہ ہم ڈائریکٹ ابھی گائنیکالوجسٹ سے ان کا رابطہ کر کے ان کے چیک اپس کرا کے اس مشین کے ذریعے بہت آسانی ہوگی ہمارے لیے, کیونکہ کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جو یہاں پہ نہ آ سکتے ہیں اپنے الٹرا ساؤنڈ گرافی کے لیے یا کوئی اور ایبڈومینل اسکین کے لیے, وہ لوگ یہاں نہیں آ سکتے ہیں. ایزی شفا صحت کی جو سہولت SCO نے ہمیں فراہم کی ہے, میں اپنی طرف سے اور اپنی کمیونٹی کی طرف سے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. تقریب کے اختتام پر شرکاء نے SCO کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ SCO گلگت بلتستان میں بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے.